جنازے کے پیچھے کلمہ پڑھنے کے بارے میں، جنازے کے ساتھ کلمہ پڑھنے کی کوئی روایت ہے نہیں، خاموشی کی روایات ہیں، اپنے متعلق سوچنے کی باتیں ہیں، اسلاف کیا کرتے تھے کہ آدمی یہ سوچے کہ میرا ہی جنازہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ اور جو روایت بعض لوگ بیان کرتے ہیں اقیلی کے متعلق کہ انہوں نے لکھی ہے وہ ہے، لیکن احیاناً کوئی واقعہ ہو گیا، کوئی شریعت کا ایسا حصہ نہیں ہے کہ جس کے متعلق ہم یہ کہیں کہ یہ شرع سے ثابت ہے۔ کسی نے اللہ کا ذکر کر لیا، بلند آواز سے ذکر کر لیا تو وہ کوئی چیز مل جائے گی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شاذ آثار پر عمل کریں۔ شاذ آثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی صحابی رضی اللہ عنہ کوئی ایسی بات کر دیں جو امت کا معمول نہیں ہے، انہوں نے اپنے طور پہ گویا اجتہاد کیا۔ صحابیت کا شرف اتنا بڑا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کہتے، وہ اتنا بڑا شرف ہے ان کا، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس پہ عمل شروع کر دیں۔ مثلا آپ دیکھیں نا، آزادی ہے نا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے قربانی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بڑی عید پہ ایک مرغا ذبح کر دیا، بس قربانی ہو گئی۔ ان کے ذہن مبارک میں یہ ہوگا کہ ایک جان دینی ہے بس اللہ کے حضور۔ اور عبداللہ ابن عباس انہوں نے کہا میں نے آج گوشت منگایا ہے قصاب سے اور میں اپنے دوستوں میں اسے تقسیم کر دوں گا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ دوستوں کی یا مہمانوں کے لیے گوشت وغیرہ کی تقسیم یہ ہے۔ یہی بات امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا اللہ نے 8 جانور مقرر کر دیے ہیں سورہ انعام میں، لوگوں قربانی انہی کے درمیان ہوگی، اونٹ، اونٹنی، دمبا، دمبی، بکرا اور بکری۔ انہوں نے فرمایا اللہ نے 8 جانور مقرر کر دیے ہیں، قربانی کے لیے اس سے باہر نہیں جانا۔ اب وہ چیز ہے جو امت میں چلی، جس پہ سارے متفق ہو گئے آہستہ آہستہ۔ تو اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کسی کا کوئی فعل ایسا وہ حجت نہیں بن جایا کرتا۔ بسا اوقات حدیث کے سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ، سننے والے نے سمجھا کچھ اور اس سے وہی چیز بیان کر دی۔ اس لیے حدیث کی کتابوں کا براہ راست مطالعہ، استاد نہ ہو ساتھ، اور خود مطالعہ کرنے سے گمراہی آ جاتی ہے۔ مثلا حدیث کی کتابوں میں یہ آیا ہے کہ عورت منحوس ہے اور گدھے منحوس ہیں اور کتے منحوس ہیں، مشکات شریف وغیرہ میں بھی آیا، کر لو اس کو حل۔ آپ دوسری جگہ پر دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا، ان کا یہ ابو ہریرہ کیا کہہ رہا ہے، عورتیں منحوس ہیں اور کتے اور گدھے منحوس ہیں، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گدھوں کے برابر کر دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا تھا اگر نحوست ہوتی تو ان میں ہوتی، یہ تھوڑی ہے کہ ہم منحوس ہیں کوئی۔ اب وہ حدیث جو پہلے ہے کہ ان میں نحوست ہے، کوئی لے آئے آپ کے سامنے اور کہے تمہارے مذہب میں تو عورتیں منحوس ہوتی ہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے احادیث میں جو ایسی باتیں آتی ہیں ان کو بہت سوچ سمجھ کے، اور اساتذہ ہونے چاہیے جو پڑھائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔